شادی تے ماں نچ رہی ہے، حاجی صاحب چودھری صاحب غیرت مند دیکھ رہے، تریجے محلے دا بندہ مووی بنا رہی ہے، ماں نچ رہی ہے۔ جڑے کپڑے کل بازاری عورتاں پاندیاں سن، وہ بازاری بدکار عورتاں نے اپنا لیول اتنا اونچا کیتا، میڈیا نے انہاں بدکار عورتاں نو اتنا فیمس کیتا کہ میرے گھر دی خواتین، ساڈے گھر دی خواتین انہاں نو فالو کرن لگ پئیاں۔ بدکار عورت نے فلم ڈرامے چ کپڑے پائے، اریاں لباس، ساڈے گھر دی خواتین نے اپنی شادی تے اریاں لباس پا کے اساں انہاں دا قد اچا کیتا۔ شرافت اپنی موت مردی، اساں خود شرافت نو، امانت نو، دیانت نو، پھر آکھیا کی حضرت صاحب پتر دی شادی کیتی، آکھے نہیں لگدا، دعا کر لتر نہیں مار رہے ہیں۔ اسلام نے کتنا ٹائم دیتا، ہن پھر دو کیٹیگریز نے شادیاں دی، ایک ہوے جڑی تواڈے میرے ہاں، ایک تھوڑا جہا الیٹ کلاس، اگلی کلاس، انہاں دا انتظام ہو رہے، یعنی کنجریاں بازار چو سج کے طوائفاں اپنیاں دھیاں بہناں نو ٹریننگ دے کے کئی دن تک یہ ایونٹ جاری ہے شادی دا۔ یعنی جیڑا کم بازاری عورتاں کر رہی ہیں وہ گھر شروع ہو چکی ہے کہ جدو بے حیائی انج امڑ پوے، پھر خیر کتھے آئے گی، پھر برکت کدھر جائے گی؟ ہر پاسے رقص و سرود دا بازار گرم، 2-4-10 دن نہیں چل رہی ہے شادی، شغل تماشے، شادی حال پتر دی شادی تے اماں دا دوپٹہ، ویر دی شادی تے بہن دی شرم و حیا دوپٹہ، ہوش نہیں۔ ترکی دے ماڈرن ملک گھر دی چھت ڈگے تے خاتون برقع پا کے باہر نکل کے جا رہی ہے، پوچھن والے آکھیا اے مصطفیٰ کمال عطا ترک دا ملک یو شکا بھاویں جیو جیا کوئی ہے، میرا مکان ڈگیا ہے، میری غیرت تے ایمان نہیں مکیا، میں محمد دے دین نال تعلق رکھنی ہاں، میں لوگاں نو دساں گی چھت تو معروم ہوئی ہاں، غیرت تو معروم نہیں ہوئی۔ یہ ہوندن ایمان دیا لذتاں، لیکن پیدا کدو ہوندی ہے جدو ماں تربیت چ دین دے وے، جدو باپ رو جناب والا او دی تربیت اندر جناب والا دین دے وے، پھر بچہ بڑا ہو کے ڈانسر نہیں ہوندا، بچہ بڑا ہو کے بدکار نہیں ہوندا، پھر ختم نبوت دا چوکیدار ہوندا ہے، پھر رسول اللہ دی عزت تے آبرو دا پیرا، او جس تھاں تے بھی ہووے او دیون دا حق ادا کردا ہے، او جج بنے تے کرم شاہ دے روپ وچ پیرا دیندا ہے، سینیٹر بنے تے نیازی دی صورت وچ دیندا ہے، ایم این اے ہووے تے نورانی دی صورت وچ دیندا ہے، او پیر ہووے تے جماعت علی میرے علی دی صورت وچ دیندا ہے، او جناب محدث ہووے فقیہ ہووے امام احمد رضا دی صورت وچ پیرا دیندا ہے، او عالم ہووے امام رضوی دی صورت وچ پارا دیندا ہے، اور پھر او دنیا نو دسدا ہے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی غم صدا کریں گے، زمان بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی گئے، کرن کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، کرن کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا۔ جدو ماحول خود خراب کرا گے پھر کسے نو آکھن دی لوڑ، سودا ڈن کر کے مکرا گے
کتھے گیا مسلک، کتھے گئی پارٹی، کتھے گیا تعلق؟ جیڑا کول آیا یزید کول گئے، بریانی دی پلیٹ کھا دی، لت لت چاڑ کے بیٹھے، کوک دی سپ کی پیتی، تو آڈے تو بغیر کی دینا ٹرنا جناب۔ تے پھر ایک ہو جا حکمران آخری دن اچ کیا جنہوں نے پھرن دی لوڑ کوئی نہیں، جیڑی ہمیں اس سے بدبخت قوم دا خون پسینہ نچوڑے ہے، آخری دن بوریاں دے منہ کھول کے سی دساں گے، اے پورے ٹبر دا ووٹ 10,000 اچ بیچ کے تے مڑ مسیتے جا کے استاد جی دعا کرو اللہ کو عمر بن عبدالعزیز دے وے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ نہ صحت، نہ روڈ، نہ تعلیم، کوئی شے بچی، ڈیلیوری کیس ہسپتالہ نہ پہنچے راستے وچ، بنت حوا مقدس بیٹیاں بہناں دیاں ڈیلیوریاں سرے عام روڑاں تے ویکھیاں گئیاں۔ تیرے ملک دے جلن والے نوجوان ایمبولینس دیاں چھتاں تو لے کے موٹر بائک تے دو سواریاں درمیان لاش رکھ کے منزل مقصود تے پہنچاندیاں نظر آئیاں۔ او تیرے نام نہاد عاقب نو نزلہ زکام لگے تے ایئر ایمبولینس دا تمام، تے پھر روندے کیوں ہیں؟ بے وجہ تو نہیں گیا چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں بھی ہیں برگو شرر سے ملے ہوئے۔ اگر تو تے میں اپنے آپ نو درست نہ کیتا، لیکن درستگی دا پہلا آغاز ہے اپنے آپ کی کہ میں کتنا ٹھیک ہاں، میری اکھ وچ حیا کتنے، گلی دی کوئی بہن بیٹی میری عزت مجھے عزت میرے تو محفوظ ہے، تو پھر شکر کر کے ماں کمینی نہیں۔ یہ میں میرا پتر جوانی چڑھے کہ گلی دی کوئی بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے، پھر جوان نہیں، پھر کتے تو بھی بدتر انسان ہے۔ مزہ تو ہے کہ ماں پیو اپنے پتر دی جوانی چ دہلیز وچ قدم رکھن ویلے آکھن بچہ جدو تیرے سامنے کسے دی بہن بیٹی گزرے، اپنے گھر بیٹھی ہوئی ماں تے اپنے گھر وچ بیٹھی ہوئی بہن تے نظر رکھی، کسے دی بہن لئی شرم حیا تو پیدا کر لے، کسے دی ماں بیٹی لئی شرم حیا تو پیدا کر لے، پھر تیری بیٹی بڑی ہو کے ملالہ جیسی بدکار نہیں بنے گی بلکہ اسلامی شاعر دی حفاظت کرن والی بنے گی۔ جدو تیری میری بیٹی دی تربیت بیٹے دی تربیت آلہ ہوئے گی، اسا رسم و رواج انج پروان چڑھائے، 20 سال بعد بیٹی دے سر تے قرآن ماما چاچا رکھ کے اندر رخصتی دا ٹائم ہے، اور 20 سالاں بعد قرآن سر تے رکھن دی لوڑ نہیں ہے۔ یہ 20 سال دی دے دل وچ قرآن رکھیے، تربیت قرآن نل کریے، انہوں لوری قرآن نل دیئے، تا پھر قسم رب دی او دی چولی وچ کھڑن والا پھوڑ ڈبو چودری کے اعتزاز ایسن جیسا بدکار نہیں ہوئے گا بلکہ ختم نبوت دا پہلا کم اس اپنے طور تے مطمئن ہو جائیے، رزق دے من والا عزت دے من والا، کسے نو کوئی شے نہیں لبنی جے رب نہ دے دے، تھوڑی جی لذت لئی، تھوڑی جی لذت کہ میرے 4 دن سکھے گزر جان، میری کوئی 20 سال سکھے لنگ جان، 30 سال 20-30 سالہ لئی، اس سفر نو نہ مقامی جس سفر دی حد دی کوئی نہیں، اس سفر دے بدلے انہا چند دنہ کا سودا نہ کری، جڑے چند دنہ بعد تیرے میرے پترہ نے سانو منہ تے روئی رکھ کے، نکے چ روئی رکھ کے، کنے چ روئی رکھ کے سدھا قبر سٹ کے تے آ جانا ہے، تے ہاتھ نال مٹی پا کے آ جانا ہے، تے پھر ٹائم ہی نہیں لبنا، یار اچ مصروف، کاروبار اچ مصروف، معاملات اچ مصروف، اس مشکل گھڑی واسطے اس دن دا سودا نہ کر، جتنا ہو سکے اس دن تے قربان کر تاکہ تیرا اگلا کم آسان ہوئے، تے جنہ اگلا کم سوکھا کیتا ہے انہاں دیاں قبراں دی رونقاں ایٹم بم تے دھماکے بھی نہیں مکا سکے، خود کچھ حملے بھی نہیں مکا سکے۔ یہ ہے اسلام دی وہ پہلی بنیاد تے پہلی سیڑھی جڑی اسی چڑھنا ہے۔ مسلک اپنے رکھو، پارٹیاں رکھو، جماعتاں رکھو، تنظیماں رکھو،
پہلا فلسفہ یہ ہے اللہ دے عطا کردہ رزق دے اتے اطمینان کہ دیون والا ہوئے تے جدو او دی بارگاہ وچ اطمینان ہو جائے پھر انشاءاللہ جتنیاں بھی برائیاں معاشرے نے آٹومیٹکلی او ختم ہو دیا جان گیاں۔ اس بات دا آغاز کر دئیے کہ مومن کدے بھی سچائی دا دامن نہیں چھوڑ دا، مومن جھوٹ تو کوسوں دور ہوتا ہے، مومن تے جھوٹ دا کوئی جوڑ ہی نہیں، مومن تے جھوٹ دا۔ امام راضی نے حدیث مبارک بیان فرمائی، سرکار دی بارگاہ وچ بندہ آیا، تواڈا نام، تواڈی تجلی، تواڈا حسن، تواڈے انوار، تواڈی برکات سن کے آیا، میں نو کلمہ بھی پڑھاؤ، دین قبول کرنا، میرے وچ کچھ خامیاں ایسیاں نے جڑیاں ہولے ہولے چھٹن گیاں، چھٹ نہیں سکدیاں، ایک جڑی مرضی آکھو میں ہونے چھوڑن لئی تیار ہاں، میں جھوٹ بھی بولنا، شراب بھی پینا، زنا بھی کرنا، چوری چچکا بھی کر پور لینا۔ حضور فرمایا ہاتھ تھرے کر، ہاتھ پڑیا، سرکار نے فرمایا وعدہ کر آج تو بعد جھوٹ نہیں بولے گا، آج تو بعد جھوٹ نہیں بولے گا۔ حضور نے ہاتھ پڑیا، وعدہ کیتا، انہیں ٹر گیا، اگلے دن بیلی آ گیا، انہیں کہ آ کم ٹھیک ہے، قافلہ ترکڑا ہے، انہوں ڈاکہ ماری، اپنا حساب کتاب لائی، انہیں کہ گل ہے سدھی، کل ہاتھ مال کم دے آئے، وعدہ کر رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، جے ہون کم کیتا میں سچ دسنا ہے، انہاں حد لانی ہے تے کمر بھار چاہ نہیں سکدی، تے لہذا میں اس کم تو میرے ہاتھ کھڑے دے۔ اس تو اگلے دن زنا دی گل ہوئی، شراب دی گل، انہیں کہ میرے ہاتھ کھڑے دے، گویا ایک چیز نے ہر برائی تو بچا لے۔ تے اج دی اس وجہ میں جے آپاں وعدہ کر لئیے جو مرضی ہو جائے، کیونکہ ہر شاید آغاز جھوٹ تو ہوندا ہے، تے آپاں وعدہ کریے بے اج تو بعد جو مرضی ہوئے جھوٹ نہیں بولنا، ہولی 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 وعدہ کریے آج تو بعد جو مرضی ہو، او دی وجہ کہ جھوٹ بول کے بھی تو ٹکر کھانا ہے، تے جے جھوٹ بولے بغیر ٹکر لب جائے، جھوٹ بول کے بھی تو عزت لینی ہے، جے جھوٹ بولے بغیر عزت میرا رب دے رہے ہیں، تے پھر اسی عہد کر لئیے عالم کفر سرنڈر کرے گا، او کمزور ہے، بہت پریشان ہے، کفر بہت پریشان ہے، او دے کول ٹیکنالوجی ہے، او دے کول سچائی نہیں ہے، تے ساڈے کول سچائی ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، تے سچائی نو ہی ہمیشہ عروج ہے۔ دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ او دے کولو یورپ دیا مشینہ ہے، نہ صداقت ہے، نہ غیرت ہے، نہ جرت ہے، کچھ بھی نہیں، تے مومن دا تا کم بھی غیرت تے جرت تو شروع ہے۔ یہ چیز ہور کسے دنیا دی کسے قوم کول نہیں جڑی مسلمانہ کولے، اس چیز دی حفاظت کریے، سچائی نال تعلق رکھیے۔ سچائی ایڈا بڑا حسن ہے اور ایک کائنات دی بقا دی ضمانت ہے کہ حضور سچ لے کے آئے تے اس سچ دی تصدیق کرن والا صدیق اکبر، یہ دو میں چیزیں وہ بنیاد نے جنہیں کائنات عالم چو حسن برپا کی تاکہ قیامت تک اس سے تے چیز کھڑی ہے۔ اللہ سنو اس سے تے قائم رکھے، عزتہ نال برکتہ نال آباد رکھے، اور بچیاں دی ایک کاوش کوشش قبول فرمائے۔ میں عرض کیتا ہے کیونکہ دن بھر مصروفیات رہیاں، تعزیت والے بزرگاں دی آمد دی وجہ نال، اس وجہ تو ساڑے مہمان نے ہون بلا تاخیر عباس صاحب دا اختیار میں تھوڑی دیر لئی سلب کر دے ہوئے، کیونکہ ساڑے اپنے ویر نے بلا تاخیر میں کیونکہ انہوں نے اختیار دئیے تے وچ کو ضمنی نہ لا دیں، بلا تاخیر ساڑے مہمان معزز خطیب فاضل جلیل